علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لے ہیں، جناب مفتی اکمل صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا کمیل مہدوی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی اکمل صاحب، اگرچہ سوال پہلے آ چکا ہے لیکن آج مناسبت ہے اس لیے شاید سوال دوبارہ آ رہے ہیں۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر بالکل عین اوپر تھا سورج، تو اس وجہ سے شاید یہ قبلے کے حوالے سے مسائل زیادہ آ رہے ہیں۔ دور جدید میں لوگ موبائل ایپس کا بہت سہارا لیتے ہیں کسی بھی جگہ پر قبلے کا تعین کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے۔ مثلاً اپنے ساتھ پریکٹیکلی بتاؤں، میرے پاس موبائل میں 2 ایپس تھیں قبلے کی، تو میں نے اتفاقاً دونوں ایپس سے جانچ لیا قبلہ، وہ دونوں بھی کچھ الگ الگ رستہ بتا رہی تھی۔ کیا کریں ایسی صورت میں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ نے سوالات ٹویٹ پہ بھیج سکتے ہیں، سوری میں نے بات کر دی، ٹویٹر پہ بھیج سکتے ہیں۔ جی معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں دیکھیں، شریعت کے جو بنائے ہوئے احکام اور قواعد اور ضوابط ہیں انہی کو فالو کیا جائے۔ صحیح ہے۔ اور ان کی توثیق کے لیے اگر ڈیوائس یوز کر لی جائے تو اچھی ہے، توثیق میں مضبوطی کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ شرعی قاعدہ کیا ہے؟ تحری، کہ آپ کسی ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں استقبال قبلہ کی ظاہری طور پہ کوئی بھی نشانی نہیں ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے دل سے سوال کریں کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ اس طرف ہوگا، بس وہی قبلہ ہے، اس رخ نماز پڑھیں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر قبلہ اس طرف تھا اور تحری اس طرف کی ہوئی اور آپ نے اس طرف نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا قبلہ ادھر ہے، تو نماز درست ہے، ہو گئی۔ اچھا، جی ہاں۔ تو آپ پہلے تحری کریں، تحری کرنے کے بعد ڈیوائس کو بھی یوز کر کے دیکھ لیں، اگر اس طرف ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈیوائس اگر یوں کہہ رہی ہے تو ڈیوائس کا اعتبار نہیں، تحری کا اعتبار ہے۔ یعنی دل کی سننا آپ کہہ رہے ہیں وہ اولین ترجیح وہ ہو، کیونکہ شریعت نے دی ہے۔ اچھا، میں اپنی عقل سے نہیں، شریعت نے دی ہے، اس وجہ سے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جس دن بتایا تھا شاید فقہ جعفریہ کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ جی، فقہ جعفریہ میں یہ مختلف ہے۔ فقہ جعفریہ میں یہ اصول ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اطمینان کی منزل پر پہنچیں۔ اچھا، اب اطمینان کی منزل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مولانا صاحب قبلہ کس طرف ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا۔ صحیح۔ اطمینان کی ایک منزل یہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں پہنچے یا کسی نماز ہال میں پہنچے جہاں کوئی مارکیٹ میں جگہ تھی تو انہوں نے خاص ایک رخ پہ بنایا ہوا تھا، خود بخود اطمینان ہو گیا۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ گئے کہ جہاں پر کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی اور آپ نے ایپ سے چیک کیا اور ایپ سے اطمینان اگر ہو گیا تو وہ ایپ کا جو اطمینان ہے وہ کافی ہوگا، چونکہ اطمینان شرط ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے سے اطمینان تک پہنچ جائیں۔ اور اگر کہیں سے بھی کوئی اطمینان نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ جس طرف رخ پر آپ نے نماز پڑھی تھی قبلہ بھی وہیں تھا، یا اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرف پھیلا کر 90 ڈگری کے اینگل میں کہیں اسی درمیان تھا تو وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالکل پشت پر تھا قبلہ، اگر پتہ چل جائے تو پھر اسے ادا کرنا پڑے گا۔ پڑھنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ مولانا اسماعیل صاحب، یہ ناخن وغیرہ بڑے رکھنا یہ ٹھیک ہے، وہ صفائی وغیرہ کے حوالے سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن کیا دو باتیں ہیں، بڑے ناخنوں کا ہونا ایک تو وضو کے حوالے سے بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور دوسرا کیا اس میں بھی جن ون آیا ہے؟ کیا جن بڑا ناخن جن آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل ہمارے زمانے میں اس کو لوگ فیشن کے طور پر لیتے ہیں، اور فیشن کے نقطہ نظر سے اس کو پھر اپنے لیے وہ درست سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا ہو کہ اگر کوئی آدمی یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو غلط تو سمجھے وہ اس کو، اور اس کو وہ گناہ سمجھے، کیونکہ گناہ اس اعتبار سے جی اس اعتبار سے کہ ایک تو اس کو سنن میں سے قرار دیا گیا ہے اور فطرت میں سے قرار دیا گیا ہے، اور تمام زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کے تمام ادوار میں یہ طریقہ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک البتہ مقدار بتائی گئی ہے کہ اگر اس مقدار سے زیادہ آپ نے ٹائم اوور ہو گیا تو پھر اس کے بعد آدمی گناہ گار ہوگا، اور وہ 40 دن کی مقدار ہے کہ 40 دن ناخن نہ کاٹے تو 41ویں دن آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اگر آدمی نے ناخن نہ تراشے تو ایسی صورت میں اس کے بعد پھر وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کے بارے میں مختلف روایات اور علماء کے اقوال بھی موجود ہیں، چونکہ مرد ہیں خواتین ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اب ایک ناخن بڑھایا جاتا ہے بعض اوقات، ایک ناخن فیشن کے طور پر کہتے ہیں جی ایک ناخن۔ اچھا، میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ان کو ناخن بڑھائے ہوئے، تو اگرچہ شاید ان کا نقطہ نظر فیشن کا ہی ہوگا، لیکن جیسے اچانک کوئی اعتراض آ جائے تو فوراً کوئی جواب نہ بنے، کہتے ہیں جی وہ چونکہ وہ اس وقت پیڈ ہوتا تھا، بٹن پیڈ والا جو موبائل ہوتے تھے، تو وہ پریس کرنے کے لیے بٹن کو، تو کہتے تھے وہ ناخن نہ ہو تو ذرا وہ بٹن پریس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے بہانے، اور یہ باقی جنات کے حوالے سے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر جنات فدا ہو جائیں، لہٰذا اس معاملے میں شرعی نقطہ نظر کو فالو کرتے ہوئے ہمیں شریعت کی اتباع کرنی چاہیے اور ناخنوں کو کاٹنا۔ فقہ جعفریہ میں بھی ایسا ہی ہے؟ فقہ جعفریہ میں اس طرح سے روایت نہیں ہے کہ 40 دن تک کی باقاعدہ معین حد ہو، اور اگر وہ بڑے ہوئے ہیں تو وہ جراثیم وغیرہ کے اعتبار سے تو اس کو جو آپ کو کیئر کرنی چاہیے وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن جو ہائیجین کی کیئر ہے، لیکن شرعاً حرام نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر خاتون اگر کوئی ناخن بڑھا رہی ہیں فیشن کے اعتبار سے اور ان کی نیت اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا ہے، واقعی وہ نامحرم سے چھپا رہی ہیں،
وہ تو حجاب واجب ہے. لیکن اگر ان کی نیت ویسے ہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے سامنے اسے ظاہر کروں گی اور شوہر کے لیے وہ زینت کا ایک ارادہ رکھتی ہیں تو یہ ممدوح بھی ہو جائے گا پھر. اچھا بس اس میں ایک جملہ کہ فقہ حنفی میں اصول یہ ہے کہ جس چیز پر شریعت میں کوئی نص وارد ہو جاتے ہیں نا ممانعات کے حوالے سے تو اس میں پھر وہ زینت کا ارادہ وغیرہ معتبر کچھ بھی ہو پھر وہ ہاں ٹھیک اگر وہاں ممانعت آ گئی ہے تو صحیح ظاہر ہے تو اپنے اپنے دلائل اور اس حوالے سے ایک تفصیلی. یہ ناخن کچھ لوگوں کھانے کی اس طرح عادت ہوتی ہے تو کوئی چیز حلق میں اندر نہ جا رہی ہو لیکن آپ ایسی قطر رہے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مولانا عمران صاحب؟ جی اندر چلا جائے گا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کا ایک ہوتا ہے نا انگلی کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہرحال, اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو وہ ان کو چاہیے سحری افطاری میں زیادہ کچھ کھا لے کریں تاکہ اس کی ضرورت نہ پڑے. عادتاً اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو یہ اس سے نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا اس میں یہ فقہ حنفی مطلب مکروہ ہے, یہ شدید مکروہ ہے, اندر چلا جائے گا تو پھر تو ظاہر ہے لیکن یہ کہ اجزا اگر اندر چلے گا تو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا ذائقہ رہ جاتا ہے منہ میں, جب آپ سحری کرتے ہیں آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا ایک ذائقہ رہ جاتا ہے, وہ تو ان اوائڈیبل ہے نا, اس پہ آپ دونوں بتا دیجیے گا کہ وہ پھر اس کے بعد اگر وہ آپ کے لعاب سے مل کر اندر جا رہا ہو تو اس میں تو نہیں, وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اپنی طرف سے جو مسواک وغیرہ اہتمام سے کر سکتا ہے وہ کر لی جائے, باقی کو ذائقہ رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایسے ہی دیکھیں ایک ہوتا ہے ذات, ایک ہوتا ہے وصف, ٹھیک ہے نا. ایک ہے کہ باقاعدہ چینی آپ کے منہ میں ہے آپ اس کو نگل جاتے ہیں, یہ ذات ہے باقاعدہ. ایک ہے صرف مٹھاس, جیسے چائے پیے صرف مٹھاس ہے. وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے بغیر خود از خود قائم نہ رہ سکے, ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے. تو یہ مٹھاس آپ کو لیدہ نظر نہیں آئے گی, چینی ہوگی تو اس کے ساتھ مٹھاس ہے. تو یہ جو ذائقے رہ جاتے ہیں ان کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تھوک کے ساتھ اگر اتر بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ذرات ہوں گے تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ افطار کی دعا کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں مولانا نورانی صاحب کہ وہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ جناب کہ میں نے افطار کیا, اور پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطار تو بھی ہم نے کرنی ہے, تو وہ پھر تو یہ تو لغوی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے کیا غلط نہیں ہوا کہ ابھی ہم نے افطار کی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں افطار کیا؟ دیکھیں ویسے اگر اس کو ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے, اور بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے اس کو بہتر یہی قرار دیا کہ اس کو بعد میں پڑھا جائے. یعنی افطار جو ہے آپ ویسے بہت ساری جیسے دعائیں کرتے ہیں لوگ, پہلے کچھ کھا لیں پھر دعا پڑھیں. قبول دعا کی گھڑی ہے تو آپ بہت ساری دعائیں بے شک کر لیں, جیسے ہمارے عام طور پہ اس ٹائم دعا کروائی جاتی ہے, گھر والے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ تناول کر لیجئے, اور آخر میں جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, کہ اللہ میں نے جو ہے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے رزق پر افطار کیا. تو یہ چونکہ ترجمہ اس بات کی تائید کر رہا ہے, اس لیے پہلے تناول کر لیں, اس کے بعد آخر میں گویا یہ دعا ایک شکرانے کے طور پر ہے کہ ہم شکریہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک کمیل, میں اب ذرا موضوع بدلتے ہیں, اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ایک سوال ہے اور یہ میں اس کا ذاتی طور پر شاہد بھی ہوں, آپ سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ ہم پرانے زمانے میں تو پڑھتے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو لوگ دفن کر دیتے تھے, وہ تو ایک ایکسٹریم تھی. ٹھیک, میں ایسی بہت پڑھی لکھی, جن کو ہم پڑھی لکھی اس اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے, ٹھیک, پڑھی لکھی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جہاں جب میٹرنٹی میں جب اندر سے خبر آتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو باقاعدہ ایک سوگ کا سما ہوتا ہے, مطلب میں نے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے کہ تو یہ اس پر کچھ فرمائیں. یہ 21ویں صدی ہم بڑے لبرل وغیرہ بنتے رہتے ہیں, بیٹی کے پیدا ہونے پہ موتر جاتے ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بہت افسوسناک بات ہے, اور جو اتنے بڑے میڈیا سے بات جا رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ یوں بات کہہ دوں. لیکن ایک تو قرآن کریم نے گزرے ہوئے زمانے کے لیے کہا تھا نا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, سورہ نحل میں, کہ جب اسے خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی کی ولادت کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غصے کو بس سنبھال نہیں پاتا تھا کہ کس طریقے سے اپنے غصے کا اظہار کرے. قرآن نے یہاں بھی بڑا بلیغ لفظ استعمال کیا, اذا بشرا, فرمایا کہ جب بشارت دی جاتی تھی. قرآن نے نہیں کہا خبر دی جاتی تھی, یعنی جب بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو گویا آلریڈی اللہ کی طرف سے ایک بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہے, اور وہ اتنا سوچ لیں اور سمجھ لیں. ابھی وصال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دن گزرا ہے, تو اس میں بھی جب حضرت خدیجہ کے حوالے سے بھی حضور سے جب کوئی شکایت یا شکوہ کیا جاتا تھا تو حضور اس میں جواب دیتے تھے کہ خدیجہ مجھے اس وقت میری تصدیق کرتی تھی جب بہت سے تکذیب کر رہے تھے, اور جب مجھے ابتر کا تانا دیا جاتا تھا تو اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے بیٹی عطا فرمائی, یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عطا فرمائی, کہ جن سے نسل رسالت آگے بڑھی. تو وہ جو نسل آگے بڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے آگے بڑھی. تو یہ تو ایک بہت شان اور افتخار کی بات ہے. حضور چوما کرتے تھے, اپنی بیٹی کو سونگھا کرتے تھے, کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا, میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. تو وہ جو جنت آپ کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو گویا ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو آپ کو عطا کیا ہوا ہے. اس میں تو فخر کی بات ہے, اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے شکر کی بات ہے. اور تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے, پتہ نہیں وقت ہے آپ کے پاس؟
کہا جاتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک شخص یحییٰ ابن یامر موجود تھے، تو ان کو لایا گیا، تو حجاج نے سوال کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نسل رسالت بیٹی سے آگے بڑھی، یعنی بیٹی کی یہ شان ہے، تو جبکہ معمولاً نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، تو بیٹی سے نہیں، تو اس کے لیے کیا قرآنی دلیل ہے؟ تو قرآنی دلیل میں یحییٰ ابن یامر تھے، انہوں نے جواب دیا کہ قرآنی دلیل اس کی یہ ہے، ایک تو وہ آیہ مباہلہ ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو رسول کے جو بیٹے بن کر گئے تھے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بن کر گئے تھے، تو وہ رسول کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن نسل بیٹی سے آگے بڑھی. پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، سورہ انعام کی آیت پڑھی، سورہ انعام میں یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں داؤد اور سلیمان، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کل من الصالحین. فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ سارے انبیاء ہیں، حضرت داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، الیاس ہیں، ان میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ. تو پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کس طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت مریم کے ذریعے سے، ابراہیم کی نسل سے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کئی سو سالوں کے فاصلے سے عیسیٰ حضرت مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں، تو بغیر کسی فاصلے کے حسن اور حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کے ذریعے سے کیسے نسل رسالت میں سے نہیں ہو سکتے؟ تو بیٹی کا تو اللہ نے اتنا شان و مقام رکھا ہے کہ رسول اللہ کو جو ابتر کا تانا ختم کیا وہ بیٹی کے ذریعے سے آگے بڑھایا. تو میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو نام نہاد پڑھا لکھا ہے، اس کا مطلب سو کالڈ، وہ بس اس نے کتابیں پڑھ لی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ڈگریاں تو آپ کی علمی اخراجات کی سند ہوتی ہیں، رسید ہوتی ہے، اصل تو وہ علم ہوتا ہے کہ جو آپ کے گوشت اور خون میں ہوتا ہے. تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، بیوی کے لیے احترام رکھیں اگر بیٹی اللہ نے اس کے ذریعے سے عطا فرمائی. مطلب یہ کہ بیٹیوں کے حوالے سے یہ بھی ہمارے لیے تسلی کا سامان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں زیادہ عطا فرمائیں. یہ پہلو بھی قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیٹی پہ رنج کرتے ہیں، غم کرتے ہیں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹوں کی تعداد 2 یا 3 ملتی ہے، تیسرے کے معاملے میں اختلافی اقوال ہے، لیکن 2 کنفرم ہے، 2 بیٹوں کا ہونا. یعنی بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زینب ہے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، پھر بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال بھی فرما گئے، بیٹیاں زندہ بھی رہی ہیں، وہ نکاح میں بھی گئی ہیں، بیاہی گئی ہیں، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اولاد چلی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو اتنی عزت اور وقار اور عقائد دو جہاں کی خوشی کا ذریعہ بنائی بیٹیوں کو. بالکل صحیح. اچھا مفتی اکمل صاحب، یہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ موویز وغیرہ بنتی ہیں، اسلامک موویز، مثلا کچھ پیغمبروں پر، اور یہ تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، ہم اس کو شدید ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلمان جن کو اپنی تاریخ اور اپنا مذہب پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس میں یہ لوگ ہماری تاریخ مسخ کر کے دکھاتے ہیں. ایسی میں اب نام نہیں لیتا ہوں ان موویز کا، مجھے علم ہے کہ ان میں کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے کردار کو انتہائی مسخ کر کے پیش کیا گیا. لا علمی کی بنیاد، اب ہماری اب نہیں، لا علمی نہیں، پری پلان. یہ آپ کا بھولا پن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت چلاک لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں، ہر چیز کو بڑی پری پلان ہمارے اندر صلاحیت کرواتے ہیں. ہماری ینگسٹرز جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہماری اصل کیا ہے، تو وہ اس کو اصل سمجھ کر اڈاپٹ کرتے ہیں. اور بعض والدین مجھ سے پوچھتے ہیں باہر کے، وہ صاحب ہم تھوڑا بچوں کو دکھا دیں تاکہ دین سیکھنے کا موقع ملے. اس سے کیا دین سیکھنے کا موقع ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شرابی، جواری، زانی، ایک اللہ کو جھوٹ کہنے والا، رسول کو جھوٹ کہنے والا، قرآن کو جھوٹ کہنے والا، وہ حضرت علی بن جائے، حضرت عثمان بن جائے، حضرت ابوبکر بن جائے، اس کو شبی بنا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نوح علیہ السلام بن جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام بن جائے. آپ خود سوچئے، اور ایک موالی شرابی جواری جا رہا ہو اور کوئی کہے یار بدامی تمہارے والد صاحب کی طرح لگ رہا ہے، یہ معاذ اللہ، صرف اتنا ہے کہ لگ رہا ہے تو آپ کو بہت برا محسوس ہوگا، یار تم نے میرے والد صاحب کی مشابہت، اور وہاں پہ اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، یہ موسیٰ ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارے اکابرین کی انتہائی تضحیق ہے. اس طرح کی علماء اناف تقریباً سارے متفق ہیں اس پر؟ بالکل متفق ہیں، بالکل، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی موویز یہ اکابرین کی شان میں بہت بڑی گستاخی، اور اس کو دیکھنا بھی سخت ناجائز ہے. اور فار ایگزامپل آپ نے پہلا پہلو بتایا کہ اس لیے کہ اس کا کانٹینٹ ہی غلط ہوتا ہے، تاریخ سٹ کے ہوتا ہے، اکثر غلط. فرض کر لیجئے کہ ایک مووی جس کا کانٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس کو حرام دوسری وجہ سے سمجھیں گے، دوسری جہت سے پھر وہ بالکل منع ہوگا. آپ بتائیے کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں؟ جی، اس میں بھی تضحیق والا معاملہ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ ویسے سٹوری بنا کے بتائی جائے تصویر کے بغیر کہ یہ واقعہ تھا، وہ شبیہ ڈاکیومنٹری ٹائپ ہے، وہ ٹھیک ہے، تاکہ اس میں ایک واقعہ یا قصہ کہانی وہ سامنے آ جائے.
اور رہا بیٹی کے معاملے میں، چونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات آتے رہتے، اس میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ منی بتولیہ من ہذہ البنات بشیء کن لہ سترا من النار. جس آدمی کو بیٹی کی وجہ سے زندگی بھر میں کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچی، اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس کے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. اچھا. اور ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیکی کی، کیا اس کا بھی مجھے بدلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیا نیکی کی؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، میں نے اس کو، وہ چور تھا، معاوضہ دے کے روک لیا، لے لیا، اس بیٹی کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اور بعد میں اس کی شادی کر دی، خیر خبر لیتا رہا کہ اس میں بھی کچھ ملے گا. آپ نے فرمایا یہ اسی کا تو صدقہ ہے، تو آج صحابی رسول بنا ہوا. واہ واہ، اتنی عظمت ہے. وقت تو ختم ہو گیا. آپ بتا دیجیے کیا جعفریہ اسکول آف تھاٹ میں ان موویز کے حوالے سے کوئی تھوڑی ڈفرینٹ اوپینین ہے، یا جس طرح انہوں نے تو کہا اکراس دا بورڈ علماء اناف اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے؟ جی، اس میں اگر تضحیق کا جو پہلو ہے وہ تو ہے کہ اگر تضحیق کا پہلو کہیں نکلتا ہے یا توہین کا پہلو نکلتا ہے تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کچھ علماء نے اس پہ راہ نکالی ہوئی، اب اس کا وہ فورم نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کہ مثلا اس میں تضحیق نہیں ہے، توہین نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا پہلو ہے، تو وہ اس کو اپنے مقام پر. لیکن اگر تضحیق اور توہین کا شائبہ بھی ہوتا ہے تو پھر تو وہ اہانت کسی بھی طور پر کسی بھی طریقے سے وہ جائز نہیں ہوگی اور وہ حرام ہو جائے گا پھر. اچھا ٹھیک ہے، بس لگے تو 1 منٹ ہے، تو ایک آپ فقہ جعفریہ کے مطابق آپ علماء اناف کی طرف بتا دیجیے، یہ لپسٹک چیپسٹک وغیرہ لگانا خواتین کا روزے میں، تو یہ اس میں کوئی حرج ہے کومل مہدی صاحب؟ لپسٹک لگانا نہیں، کوئی حرج نہیں. میں سمجھا آپ ان سے پوچھنا. ہاں جی، میں نے کہا آپ دونوں سے. اچھا نہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے اس کے کوئی اجزاء جو ہیں وہ حلق میں بھی نہیں جا رہے، اور وہ ایکسٹرنل یوزیج ہے. ہونٹ چبانے کی عادت ہے جی، ایسے کر کے ہونٹ چبانے کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں. ہاں، اس کے بھی وہ اجزاء ظاہر ہے کہ اس میں نہیں جائیں گے اس وجہ سے. لیکن اگر اجزاء جائیں اور وہ محسوس ہوں حلق میں، اس کا ذائقہ باقاعدہ، تو اس صورت میں وہ الگ حکم ہے، روزہ ٹوٹے گا. بتائیے کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو کھال اپنی یہ چبا رہے ہوتے ہیں، وہ چبانا تو ویسے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے کھال کا حصہ لے لیا اندر اور نگل لیا تو پھر وہ باطل ہو جائے. مولانا نعمان نہیں صاحب آ گئے، قبلہ نعمان نہیں صاحب آ گئے ہیں اذان کے لیے. اور میں کل پوچھوں گا مفتی اکمل صاحب، میرے ایک بار ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں ایک صاحب یوں نماز پڑھ رہے ہیں، برابر میں ایک اور نماز پڑھ رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، گرمی ہے پنکھا چل، تو پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے پنکھا لینے کے لیے، تو واقعی ویڈیو وہ ایسے نماز پڑھتے پڑھتے یوں پنکھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ پنکھا نہ لے جائے، ایسی حرکت پہ پیر رکھ دیتا ہے پنکھے پہ اس طرح تاکہ وہ پنکھا نہ لے جائے. تو ایسا کرنے سے نماز چھوٹتی ہے نہیں؟ یہ کل پوچھوں گا آپ سے. جی نعمان نہیں بھی صاحب، بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.